السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے سننے میں آتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بھوت پریت کا بسیرا ہے، ایسی جگہوں کو اسیبی یا ہانٹڈ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی پر اسرار اور خوفناک حقیقی جگہوں کا بتاؤں گا جو ابھی بھی پاکستان میں واقع ہیں۔ نہیں اتوار تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، میں مذاق کر رہا ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں خوفناک اور دلچسپ حقائق کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے شیخو پورہ قلعہ۔ لاہور کے قریبی شہر شیخو پورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخو پورہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں سکھ حکمران اور برطانوی دور حکومت میں بھی یہاں رہائش رہی۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھی۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک لوگ کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ قدرتی مناظر کا خوبصورت حصہ ہے۔ اس کی خوبصورتی دیدنی ہے۔ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج آپ کو جھیل سیف الملوک کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ بالا کوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شاہراہ پر سر بفلک اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے 3224 میٹر کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے، جسے سیف الملوک کی جھیل کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور تب سے اب تک ہر رات کو پریاں اس جگہ آ کر اپنے ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے۔ آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریاں اترتی ہیں۔ بعض لوگ اس جھیل کو طلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بہنائی لوٹ آئی۔ تیسرے نمبر پر شمشان گھاٹ، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے، ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کبھی بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح سورج نکلنے سے قبل اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پر اسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ڈالمیا روڈ، کراچی۔ کارساز اور جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالمیا روڈ کراچی کے معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پر اسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے 60 کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا،
جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دی۔ ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن نما حیولے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسے کارساز کی دلہن، برائیڈ آف کارساز کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ سب کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، میں نے سوچا کہ خوفناک معلومات کے بعد کیوں نہ ایک خوفناک سٹوری بھی آپ سے شیئر کر دی جائے تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف، جو ہمارے ساتھ آصف صاحب نے سیالکوٹ سے شیئر کی ہے۔ آصف صاحب بتاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ واقعات کبھی بلائے نہیں جا سکتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا تھا۔ میں اکثر رات کو گھر سے باہر واک کرنے جاتا تھا اور گھنٹوں گلیوں میں یا روڈ پر واک کرتا تھا، لیکن ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ رات کو واک کرنا چھوڑ دیا۔ اس رات سے پہلے مجھے کبھی جن، بھوت، چڑیل وغیرہ پر یقین نہیں تھا، لیکن اس رات کے بعد میرا یہ خیال پوری طرح سے بدل گیا۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے اندھیرا جلدی ہو جاتا تھا اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اس لیے رات کے 8 بجے سے ہی ہمارے محلے کی گلیاں خالی ہونا شروع ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میں حسب معمول واک کے بہانے چلتا ہوا اس گلی سے اس گلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں رات کو تقریباً 1 گھنٹہ روزانہ واک کرتا تھا اور یوں ہی بے مقصد گلیوں میں ٹہلتا تھا۔ اس رات بھی معمول کے مطابق میں گھر سے نکل کر گلیوں میں واک کر رہا تھا۔ گلی میں چند ایک ہی لوگ تھے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک اور گلی میں آ گیا۔ دوسری گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا اور میں پھر سے چلنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو۔ اس وقت وہ گلی بالکل خالی تھی، لیکن مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہاں کوئی اور بھی ہے۔ میں صرف 4 قدم آگے آیا تھا جب کسی لڑکی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ اس بار میرے کانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ کوئی لڑکی سچ میں مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے ہاتھوں میں چوڑیوں کا ایک ٹوکرا پکڑا ہوا تھا۔ شاید وہ کوئی چوڑیاں بیچنے والی تھی، لیکن میں اس لیے حیران تھا کہ اس نے مجھے کیوں آواز دی۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو صاحب؟ ذرا 2 گھڑی ہماری بات بھی سن لو۔ ایک تو میں اس لڑکی کو اتنی رات کو وہاں دیکھ کر حیران تھا۔ آخر کوئی چوڑیاں بیچنے والی اتنی رات کو گلی میں کیا کر رہی تھی؟ دوسرا، اس لڑکی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جی آپ کون اور آپ کو مجھ سے کیا کام؟ وہ لڑکی بنا کسی وجہ کے مسکرا رہی تھی۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا کہ شاید وہ کوئی جسم بیچنے والی لڑکی ہو۔ اس لڑکی نے میری بات کے جواب میں کہا، صاحب میں بہت خوبصورت چوڑیاں بیچ رہی ہوں، اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لے لو۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے 2-4 چوڑیاں میری طرف بڑھائیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ایم سوری، لیکن میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں صاحب، کبھی تو شادی ہو جائے گی آپ کی، لے لو چوڑیاں،
جب شادی ہوگی تو بیوی کو پہنا دینا۔ میں اس لڑکی کے یوں ضد کرنے پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جی نہیں، میں نہیں لے سکتا، آپ کوئی اور گاہک دیکھ لیں۔ لیکن اس لڑکی پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ ڈٹائی سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں صاحب، پیسے نہیں ہے تو میں مفت میں دے رہی ہوں۔ اس بار میں نے کچھ برہمی سے کہا، جب میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اس کو جواب دے کر میں جانے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں یوں اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ کیوں پکڑا میرا؟ پھر اس نے اپنا دوپٹہ اتار دیا، اب اس کا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، صاحب ایک رات ہمارے ساتھ بھی گزارو، بہت خوش کریں گے تمہیں، یہی پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں اس کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے جو الٹے تھے۔ اس کا مطلب وہ لڑکی کوئی انسان نہیں، ایک چڑیل تھی۔ میں نے وہاں سے چلے جانے میں ہی بہتری جانی۔ میں تیزی سے آیت الکرسی اور کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک لمبے دانتوں والی بدصورت چڑیل تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ تم جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو، نہیں تو برباد کر دوں گی تمہیں۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میں نے وہاں اس گلی سے بھاگنا شروع کیا اور وہ چڑیل تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت اور اکیلی گلی ہے، اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا۔ وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں آ گئی۔ مجھے لگا آج میرا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ بس میں مسلسل درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا۔ اس رات کے بعد مجھے وہ چڑیل دوبارہ نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں کبھی دوبارہ اکیلے دیر رات کو باہر جانے کی ہمت کر سکا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کو کس قسم کی سٹوریز پسند ہے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔